حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک یتیم بچہ آیا، آ کے عرض کرنے لگا، حضور 3 افراد ہے گھر میں میری بہن، میری ماں، میرے والد حضور چل گئے اور آج نہ 3 دن ہو گئے روٹی نہیں کھائی۔ میں اس منظر کو بہت خوب جانتا ہوں جب یہ یتیم بچے گھر میں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب گھر میں کھانا نہیں بنا، ان بچوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری ماں کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ان بچوں کو بھوک بھی نہیں لگتی۔ وہ اپنی ماں سے کہتے ہیں، ماں ہمیں بھوک نہیں لگی۔ وہ جانتے ہیں ہمارے ماں کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یہ پردے اس طرح کر کے بچائے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے تسلیاں دینا، ایک دوسرے سے پیار کا بڑھ جانا، ایک دوسرے کے لیے جذبات اور طرح کے بن جانا، حکمت الہی کے تقاضے ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بیوہ ماں ہے، یتیم بہن ہے، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ قربان جائے وہ گھر جہاں سے ساری کائنات کھاتی ہے۔ حضور نے فرمایا، بلال جا کے سارے ازواج مطہرات سے پوچھ کے آؤ کیا ہے گھر میں۔ حضرت بلال کہتے ہیں، میں سارے گھر پوچھ آیا، ٹٹول آیا تو 21 کھجوریں ملی۔ یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں مگر پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کے نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ حضور کے گھر میں ڈھونڈ آیا تو 21 کھجوریں نکلی۔ میں پیش کیا تو حضور نے اس بچے کو نہیں دیا، اپنے ہاتھ میں رکھ لی اور فرماتے ہیں حضور نے اپنا منہ مبارک کھجوروں کے قریب کیا۔ نبی کریم برکت کی دعا کر رہے تھے، 21 کھجوروں پہ برکت کی دعا ہوئی۔ حضور نے اس بچے کو بلایا، پیٹھ پر اپنا ہاتھ ٹپکا۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ بچہ جس کی پیٹھ پر 2 جہاں کے سردار، خاتم النبیین، ختم المرسلین، ارے جس کے لیے خدا خود نے اس جہاں کو بنایا، ایسی ہستی کا ہاتھ اس بچے کی پیٹھ پر، سبحان اللہ۔ حضور کا ہاتھ مبارک جس کو لگتا ہے جہنم آگ اس کو چھو نہیں سکتی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، 7 کھجوریں تیرے لیے، 7 کھجوریں تیری بہن کے لیے، اور 7 کھجوریں تمہاری ماں کے لیے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں، ان کھجوروں کو معمولی نہ سمجھنا، حضور اگر 3 کھجوریں بھی دے دیں تو 30 سال ختم نہیں ہوتی، 30 سال نکالتے رہو، کھاتے رہو، ختم نہیں ہوتے۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں، بچہ جب کھجوریں لے کے باہر نکلا تو حضرت معاذ ابن جبل دوڑ کے گئے اور جا کے بچے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا، کہا فکر نہ کرنا، رب کریم تجھے بہترین سرپرست کرے گا، عطا کرے گا، بیٹا تو پریشان نہ ہونا، اللہ تیری مدد کرے گا، صرف حوصلہ دیا۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ ادھر آؤ، یا رسول اللہ حکم ہو۔ فرمایا، کس چیز نے تمہیں اٹھایا؟ بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے کس نے تمہیں کہا؟ کس چیز نے تمہیں اٹھایا جو تم بچے تک پہنچ گئے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، وہ جو میرے دل میں اللہ نے یتیم کے لیے رحمت رکھی ہے اس نے مجھے اٹھایا، اور میں جا کے اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا تو حضور نے فرمایا، سن پھر، جو کسی یتیم کے سر پہ خالی ہاتھ ہی پھیر دے،
جتنے اس کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اللہ اس کی اتنے گناہ معاف کرے گا، اتنے نیکیاں لکھے گا اور اتنے درجے بلند کرے گا۔ خالی ہاتھ ہی پھیر دے، دینا دلانا تو بات کی بات ہے۔ اگر تم یتیم کا سہارا بنو تو پھر خدا کیا کچھ نہیں عطا کرے گا۔ لوگوں کا یہ مزاج بنا ہوا ہے، اگر ہم کسی کو مدد کر دیں تو ہمارے مال ختم ہو جا سکتا ہے۔ لیکن آج آپ کو ایک بات ضرور بتا دوں، آپ کنویں سے پانی جتنا نکالو ختم نہیں ہوتا، بلکہ جتنا نکالو اتنا کنویں کا پانی صاف ہو کر اندر سے تازہ پانی نکل آتا ہے۔ ٹھیک بالکل اسی طرح اگر آپ یتیموں کی، غریبوں کی، مسکینوں کی مدد کریں گے، آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے رب کریم اور بھی عطا کرتا ہے۔ خدا فرماتا ہے کیا صرف تو ہی رحم کرنے والا ہے؟ اب دیکھ میری رحمت، جتنا تو یتیموں میں، غریبوں میں، مسکینوں میں، ضرورت مندوں میں خرچ کرے گا، میں میری رحمت سے تجھے دگنا عطا کروں گا۔ اور فرماتا ہے جب تک تو غریبوں میں خرچ کرنا نہیں چھوڑتا، میں بھی تجھے دینا نہیں چھوڑتا۔ دنیا میں چاہے اگر آپ کسی سے بھی سودا کریں، نقصان ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ خدا کے ساتھ سودا کریں تو گھاٹا نہیں ہوتا۔ کتنا سستا سودا ہے۔ جتنا خرچ کرو رب کریم دگنا کرتا ہے۔ وہ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ سودا کرنے تیار ہی نہیں۔ اللہ ہم سب کو اس کے حبیب کے صدقے، پنجتنی کے صدقے، یتیموں کے، غریبوں کے، ضرورت مندوں کے، مسکینوں کے سہارا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔